جائے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے مفتی صاحب، اور جو قراردادیں ہوتی ہیں ان پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اب یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے آپ کے سامنے، خون مسلمان کا ہی بہتا ہے مفتی صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان کا خون اتنا سستا کیوں ہو گیا کہ خون مسلمان کا بہے چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سوتیلا پن ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، جہاں مسلمان کا مسئلہ آئے گا نا تو وہاں سوتیلا پن ہوگا، اور وہاں پر پھر قراردادیں بھی ان پہ عمل نہیں ہوگا، اور باتیں بہت ہوں گی، عمل نہیں ہوگا۔ اور کچھ اس میں ہمارے مسلم حکمرانوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے، یہ متحد ہو کر مضبوط آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ صرف ہم ان کو یورپی یونین کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہمارے اپنے کون سا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح متحد ہو کے ان کو بھرپور انداز سے آواز اٹھانی چاہیے، یہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ اور اگر ابھی یہ جنگ نہ چھڑتی تو اسرائیل کا تو ایک کمپرومائز ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا مسلم کنٹریز کے حالات کو دیکھ کے کہ انہوں نے تو اسرائیل کو مان لینا تھا۔ یہ تو اب نئی جنگ چھڑ گئی ہے تو اب تھوڑا سا دوبارہ دنیا میں تحریکیں اٹھ گئی ہیں، اور خود یورپ میں، امریکہ میں، وہاں امریکن الحمدللہ فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، جن کے سینے میں بھی دل ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ انسانیت کے ناطے الحمدللہ جن کے دل میں بھی انسانیت پہ رحم کا جذبہ ہے، وہ الحمدللہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ مفتی صاحب، میں نے ایک حدیث پڑھی، یہ ذرا رہنمائی بھی فرمائیے گا۔ حدیث یہ کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سبحان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت سبحان نے عرض کیا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی بنا پر ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہن سے کیا مراد ہے، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ تو کیا یہ آج کے حالات کے مطابق ہے؟ جی جی بالکل۔ دیکھیں، حب الدنیا و کراہیت الموت حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں، نبی نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم میں، یعنی تم سے مراد ہے جو اس وقت لوگ ہوں گے، ان میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنے، یعنی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور حالات کیا ہیں کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اور زیادہ وسائل تو ہم لوگوں کے پاس ہیں۔ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، 1973 میں انہوں نے تیل بند کر دیا تھا، تو اسرائیل جو ہے نا اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے۔ ہمارے پاس بہت کچھ وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور بھی حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ایک اصول یاد رکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو۔ اسلام جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے، پسند نہیں کرتا اسلام امن چاہتا ہے۔ اجعل هذا البلد آمنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ مکہ کو امن والا بنا دے، تو ہم امن چاہتے ہیں، اسلام بھی امن چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کیا کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، لیکن جب جنگ میں تمہیں دھکیل دیا جائے تو صبر کرو اور یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں۔ ہم نہیں چاہتے، نہ اسرائیل سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ امریکہ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ برطانیہ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم ہو، لیکن جب لڑائی اہل اسلام پہ مسلط کر دی جائے گی تو پھر ہمارا یہ عقیدہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی۔ پھر فلسطینیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، تبھی تو وہ لڑ رہے ہیں ڈٹے ہوئے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھائی وہ تو نہیں چھوٹی فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی جی، نتیجہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو حدیث کی ہے نا، دیکھیں حدیث میں جو آپ نے بتایا نا کہ یہ مسلمان ایسے ہوں گے، تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی بھی رہے گی۔ جہاد بھی، الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، آپ نے فرمایا میری امت میں ایک طبقہ ہمیشہ لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو اور اس سے قتال ہو۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ اب یہ چند نہتے فلسطینی جو غزہ کے اندر ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت اور موت کی نفرت ہے۔ تو ساری دنیا خراب نہیں ہو سکتی، سارے مسلمان خراب نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ رہیں گے جو قربانیاں دیتے رہیں گے، اور ان کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔